میری جو ارلیسٹ میموری ہے تصویر بنانے کی، مجھے یاد تو نہیں ہے، میری پھپھی نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں 2-2.5 سال کا تھا تو کسی بات پہ اپنے پیرنٹس سے ناراض ہو گیا تھا، باتھ روم میں جا کے میں نے ان کے کیریکیچرز بنائے تھے. ابھی میں نے کمیشن ایک پورٹریٹ کیا ہے کچھ 1-2 سال پہلے، اور اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے جو بلیئرڈ کھیل رہے ہیں. اس میں ندیم صاحب نے ایسے حق کیا ہوا تھا کویتا کو، ان کے سینے سے لگی نا یوں کھڑی ہوئی تھی. پیچھے سے آئے انہوں نے، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، میں اپنے دوست کو دکھا رہا تھا کہ میں نے بنائی ہے. انہوں نے دیکھا ضیاء الحق کا ٹائم تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ بیہودہ تصویریں تم بناتے ہو. کمرشل آرٹ میں اس نے جو ایڈمیشن لیا، میں نے بھی اپنے ابا سے کہا کہ یار مجھے بھی ایڈمیشن دلا دے. پاپا نے کہا کہ نہیں، تم کو ایڈمیشن تو ابھی تو نہیں، ابھی تو تم نے میٹرک کیا، ابھی تم کالج میں پڑھو. اچھا، شاعری سے مجھے شوق اسکول کے دنوں سے ہو گیا تھا. میں اسکول بس میں آتا تھا، بس کے مختلف بسوں یا رکشوں کے پیچھے شعر لکھے ہوتے تھے، وہاں سے شروع کیا ان بیلنس اشعار سے، بالکل انتہائی غیر معیاری، لیکن اس زمانے میں مزے کے لگتے تھے. اس زمانے میں تو پینٹنگز ایکسیپٹنس ایسی تھی نہیں، تصویروں کی قیمتیں بھی کم، اب اگر ہم دیکھیں تو کم لگتی ہیں، 200 روپے 100 روپے. پھر گریجولی چیزیں چینج ہوتی چلی گئی، اب جو ہے ہمارے یہاں تصویریں کروڑوں میں چلی گئی ہیں. بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے کہ ایک دفعہ میں اسکول میں میٹرک میں تھا، میں تصویر میں نے بنائی ہوئی تھی ندیم صاحب کی، اور ان کے ساتھ کویتا تھی شاید، ایک ایکٹریس، اس زمانے کی 70s کی بات بتا رہا ہوں میں. تو اس میں ندیم صاحب نے ایسے حق کیا ہوا تھا کویتا کو، ان کے سینے سے لگی نا یوں کھڑی ہوئی تھی. تو میں نے پوری وہ تصویر جیسی بھی میں بنا سکتا تھا میں نے بنائی تھی. تو اس زمانے تک میں پین سے کوشش کرنے لگا تھا کچھ نہ کچھ، لیکن وہ نونہال کا زمانہ گزر چکا تھا. تو وہ جو ہے میں نے بنائی تھی، اور میں پیچھے سے دروازہ تھا کلاس کا، جس انٹر ہونے کا، جہاں سے سر آ رہے تھے، ہم سامنے بلیک بورڈ تھا، منہ ادھر تھا. پیچھے سے آئے انہوں نے، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، میں اپنے دوست کو دکھا رہا تھا کہ میں نے بنائی ہے. انہوں نے دیکھا ضیاء الحق کا ٹائم تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ بیہودہ تصویریں تم بناتے ہو. بند کیا، آگے آ جاؤ. اچھا چلے گئے آگے، مجھے آگے بلوا لیا سب کے سامنے. پھر انہوں نے ایک مجھے مارا تھپڑ زور سے، تم بیہودہ تصویریں بناتے ہو، کس قسم کی تم کام کرتے ہو. اچھا، میں نے کہا ظاہر ہے میں کیا، سر ہے پرنسپل بھی تھے تو ان کو کیا کہا جا سکتا تھا. چپ ہو گیا میں خاموشی سے. پھر وہ اس کے بعد پھر میں نے اس جنگ میں کیلیگرافیز چھپنی تھی آذر زوبی اور دوسرے لوگوں کی، تو ان کی میں نے کاپی مار کے اور وہ اسکول میں لگا دی. تو وہ خیر میں تھوڑا بچ گیا. لیکن پھر سر نے مجھے کہا کہ تم جو ہو انٹر اسکول چیمپئن شپ وہ ہو رہی ہے، کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے آرٹ کا، تو میں چاہتا ہوں تم اسکول کی طرف سے تم جاؤ. تو میں نے منع کر دیا، میں نے کہا میں نہیں جا رہا، میں نہیں گیا. مجھے وہ غصہ تھا کہ مجھے مارا کیوں، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے نا اب کہہ رہے ہو کہ وہ اسکول کی طرف سے جاؤ. میں نہیں گیا، شاید میں نے غلط کیا، لیکن بہرحال میں نے اس وقت کیا. پھر ندیم صاحب کی ایک تصویر میں نے ابھی بنائی، ابھی آرٹس کونسل میں ایک ایونٹ تھا اردو کانفرنس پہ، وہ کراچی ریلز کے نام سے، تو اس میں پھر میں نے ایک ندیم صاحب کی تصویر بنائی جس میں وہ زیبا کو پیچھے سے چھیڑ رہے تھے، یا کچھ بہرحال کو گانے کے بیچ کا سین تھا یا کچھ تھا، تو میں نے پھر بنائی یہ ایک. اچھا، مشکل اس زمانے میں آرٹ کی طرف جانے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ کچھ میں آرٹ تو تصویریں بناتا تھا، پڑھنے کا میں تھا نہیں، آپشن کوئی تھے نہیں، دو تھے، یا تو آرٹسٹ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. تنویر فاروقی کون ہے؟ تنویر فاروقی شاید ایک مصور ہے، تصویریں بناتا ہے بس، اور تو اس نے زندگی میں کبھی کچھ کیا ہی نہیں اس کے علاوہ سوائے تصویریں بنانے کے، اور وہ تصویریں ہی بناتا رہا، اور وہ آج بھی تصویریں ہی بنا رہا. یہ ہے تنویر فاروقی. اب تنویر فاروقی جو ہے وہ کون ہے سے مطلب اگر یہ ہے کہ پیدا کہاں ہوا، کن جگہوں پہ رہا، تو وہ میں پیدا کراچی میں ہی ہوا آف کورس، اور میرے پیرنٹس انڈیا سے مائیگریٹ کر کے کراچی آ گئے تھے. پھر میں کراچی میں پیدا ہوا. میرے والد آ گئے تھے، انفیکٹ میری والدہ بعد میں آئیں شادی کے بعد، جو بعد میں ہوئی. والد 47 میں آ گئے تھے، 57 میں ان کی شادی ہوئی تھی. پھر اس کے بھی کئی سال کے بعد میری امی آئیں. تو خیر بہرحال میں کراچی پیدا ہوا. ناظم آباد میں ہم لوگ رہتے تھے ان دنوں میں. پھر میں کوئی 10-11 سال کا تھا جب تک ناظم آباد میں رہا. ناظم آباد میں پھر گول مارکیٹ کے قریب ہم رہتے تھے. ناظم آباد سے جو لوگ واقف ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گول مارکیٹ کون سی جگہ ہے، اور 3 نمبر ناظم آباد میں، اور یہ سب. تو اس کے قریب ہم رہتے تھے. پھر وہاں سے ہم چلے گئے نارتھ ناظم آباد. سارا ٹائم میرا جو میرا ٹائم تھا
میرا خیال ہے کہ 10-11 سال کی عمر میں نارتھ حیدرآباد ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے جب میں 10-11 سال کا تھا. پھر وہیں پہ بڑا ہوا. پھر وہاں پہ میں رہا کوئی 2003 تک میں وہاں رہا. پھر ہم وہاں سے پھر خیر موو ہو کے اب کہیں اور میں رہتا ہوں. تو یہ تنویر فاروقی ہے اور بچپن سے تصویریں بناتا رہا ہوں میں. میری جو ارلیسٹ میموری ہے تصویر بنانے کی وہ یہ ہے, مجھے یاد تو نہیں ہے, میری پھوپھی نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں 2-2.5 سال کا تھا تو کسی بات پہ اپنے پیرنٹس سے ناراض ہو گیا تھا, تو باتھ روم میں جا کے میں نے ان کے کیریکیچرز بنائے تھے جو میں نے ان لوگوں کو بتائے پھر اپنی پھوپھیوں کو. تو ان کو یاد تھا یہ واقعہ, میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ایک وہ تھا کہ جہاں سے یہ شروع ہوا کہ میں نے تصویریں بنانی جو مجھے, اس کے بعد تو پھر مجھے جو جہاں سے یاد ہے وہاں سے میں تصویریں ہی بنا رہا ہوں اور تصویریں بنائے چلے جا رہا ہوں. پہلے میں پینسل سے بناتا تھا, پھر انک سے بنانے لگا, پھر آئل کلر سے بھی بناتا ہوں, پیسٹل سے بھی بنا لیتا ہوں, چارکول سے بھی بناتا ہوں, لیکن تصویریں ہی بناتا ہوں اور میں نے کچھ نہیں کیا زندگی میں. تصویریں بنانے کا آپ کو شوق کیسے ہوا؟ دیکھیے یہ مجھے علم نہیں ہے کہ کس شوق کیسے ہوا. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میں تصویریں بناتا رہتا ہوں, بناتا رہا, آج بھی وہی کرتا ہوں. اور شوق, اگر یہ کوئی شوق تھا تو مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میں تو مجھے تو ریگولر سی جیسے ہم سانس لیتے ہیں یا چلتے ہیں یا کچھ بھی کام کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اس طرح کی ایک چیز مجھے لگتی تھی کہ یہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں تصویریں بھی بنا لیتا ہوں. بچپن میں میرا ایک بڑا شوق تھا. ہم سب یعنی اس زمانے میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کا اس طریقے سے تو وہ تھا ہی نہیں کوئی کیس, تو اخبار اور چیزیں پڑھنے کا اس زمانے میں بڑا شوق تھا. تو میں بہت بچپن سے پڑھنے میں لگ گیا تھا, کتابیں پڑھنی, یہ سب چیزیں میں پڑھتا رہتا تھا. میرے والد نے ہمارے لیے وہ لگا دیا تھا ہمدرد نونہال ایک بچوں کا میگزین تھا. اس زمانے میں سارے ہی بچے پڑھتے تھے کچھ نہ کوئی میگزین, کو تعلیم و تربیت, نونہال یا کوئی دوسرا. اس میں ایک وہ تھا پیج تھا جس پہ نونہال مصور, وہ 2-3 پیجز ہوتے تھے جس پہ بچوں کی بنائی ہوئی تصویریں ہوتی تھیں. میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں اس میں تصویر ہو میری کوئی, میں اس میں میری بھی چھپے, نام نیچے میرا چھپے. تو وہ کبھی بھی نہیں بن سکی کیونکہ میں نے بھیجی نہیں. وہ اس کے لیے اس زمانے میں ان کی شرط تھی کہ تصویر جو بھی بنا کے بھیجے بچہ وہ انک سے بنا کے بھیجے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں غلط بناؤں گا. تو مجھے اچھی تصویر کو یعنی اگر میرا یہ اس زمانے بھی جو میری اب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ تصویر اگر کسی کو دکھائی جائے تو وہ اچھی دکھائی جائے اگر آپ کے نام کے ساتھ جا رہی ہے. تو وہ مجھے آتا نہیں تھا, میں ڈرتا تھا کہ یار تصویر غلط ہو جائے گی, میں وہاں پہ کیسے دوں گا یہ. مگر میں کیونکہ عمر میری کم تھی, مجھے سمجھ میں زیادہ چیزیں آتی نہیں تھیں, میں یعنی یہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تصویر اچھی بنانے کے لیے پہلے اس کو غلط بنانا ضروری ہوتا ہے. آپ بری بنائیں گے اس کے بعد ہی آپ پریکٹس کر کے اس کو اچھا کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو, کسی بھی چیز میں اچھا ہونے کے لیے آپ کو ایک انتہائی شدید پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, جو ظاہر ہے میرے پاس نہیں تھی اس وقت بھی. اور تو وہ, اور نہ مجھے کوئی بتانے والا تھا کہ کر کے تو غلط ہی ہوگا زیادہ سے زیادہ, اور کیا ہوگا, کوئی بھی نہیں تھا. تو میں نے کبھی, یہ بہرحال میری زندگی کا ایک بہت بڑا ریگریٹ ہے کہ میں ہمدرد نونہال میں میری کبھی کوئی تصویر نہیں چھپی. آپ نے فن مصوری کو سیکھنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی کالج کو جوائن کیا؟ میں اسکول میں پڑھتا تھا, اس کے بعد کالج میں پڑھنے لگا, شپونرز کالج میں. اسکول میرا چلڈرنز اکیڈمی تھا. ہم لوگ, میرے جو دوست تھے اتفاق سے جو میرے قریب ترین دوست اسکول کے تھے, وہ لوگ بھی تصویریں بناتے تھے. تو ہم لوگوں میں آپس میں کمپٹیشن ہر وقت ہی چلتا رہتا تھا. ناظم آباد والے گھر میں میرے جو نیبرز تھے وہ بچے بھی وہ کرتے تھے, وہ آج بھی دوست ہیں خیر میرے, لیکن وہ بھی تصویریں بناتے تھے. ہر بچے کے اندر ایک آرٹسٹ تو ہوتا ہے, وہ تصویریں بنانا چاہتا ہے. بعد میں پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. تو ہم سبھی, تو مقابلہ بھی ہوتا تھا. وہ خلیل بھی اسی طریقے سے, میرا جو ایک اسکول کا دوست تھا خلیل الرحمان, آج بھی ہے, اس نے پھر کیا کیا کہ جب میٹرک کر لیا ہم نے کالج اسکول سے, تو اس نے پھر کیا کراچی اسکول آف آرٹ میں ایڈمیشن لے لیا, کمرشل اس میں آرٹ میں.
جو ایڈورٹائزنگ کا جو آج کل ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن جو ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے، کمرشل آرٹ ان دنوں میں ہوتا تھا، تو اس نے کمرشل آرٹ میں ایڈمیشن لے لیا. کمرشل آرٹ میں اس نے جو ایڈمیشن لیا تو میں نے بھی اپنے ابا سے کہا کہ یار مجھے بھی ایڈمیشن دلا دے. پاپا سے کہا، پاپا نے کہا کہ نہیں، تم کو ایڈمیشن تو ابھی تو نہیں، ابھی تو تم نے میٹرک کیا، ابھی تم کالج میں پڑھو اور اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں، ابھی فی الحال تو تم پڑھو. تو یہ میں بڑا ڈپریس بھی ہوا اس بات پہ کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ اب ایڈمیشن نہیں لے سکتا میں، میرا شوق ہے. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ جو ان کی اس وقت کی روک تھی کہ بھئی تم ابھی دی، یہ اگر میں وہاں چلا جاتا تو شاید میں بالکل وہ کچھ نہیں کر پاتا جو میں نے کیا آج تک، یا جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر پاتا ہوں، میں کہیں اور ہی پھنس کے رہ جاتا. تو میں نے اچھا کیا کہ وہ نہیں کیا، وہ نہیں ہو سکا میری زندگی میں. بڑا ایک پازیٹیو چیز تھی جو میرے والد کی، جو انہوں نے مجھے کہی اور میں نے اس کو مانا، اور اس کا مجھے فائدہ بہت ہوا. اب ذرا شاید میرے والد کیونکہ پڑھے لکھے تھے تو وہ تعلیم کی اہمیت کو جانتے تھے. وہ اب ذرا پاپا کو کا پورٹریٹ ہے. میرے والد نے جب منع کیا تو مجھے عجیب سا لگا، میں بڑا تکلیف بھی ہوئی، لیکن وہ کیونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، ان کو معلوم تھا کہ تعلیم کے بغیر تو چیزیں مشکل، یعنی بڑا مشکل ہو جاتی ہے زندگی گزارنا. اور وہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری تھی، وہ یہ چاہتے بھی نہیں تھے، کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے، وہ چاہتے تھے ہر باپ جیسے یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے اس سے زیادہ ترقی کریں، تو ان کی بھی اسی طریقے کی خواہش تھی کہ بھئی میں نے جو کچھ کیا بچے اس سے اور اوپر جائیں. تو وہ اور اوپر جانے کی وجہ سے انہوں نے روکا کہ بھئی تم اگر یہ کرو گے تو یہ غلط کرو گے. ایک تو ان کا جو پروفیشنلی جو ان کا کام تھا وہ کیمسٹ تھے اور کیوی پالش فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک نئی وہ بنا لی، ایک اپنے دوست کے ساتھ مل کے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا پالش کا، شین شو شائن کے نام سے. وہ پولیٹیشین بھی تھے، سیاسی آدمی تھے، مسلم لیگ نواز لیگ کے وہ صدر تھے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، پھر آخر میں سندھ کے نائب صدر تھے وہ جس وقت جب ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ بہرحال بڑی ایکٹیو انہوں نے زندگی گزاری، بہت اچھی زندگی گزاری، بہت اچھے طریقے سے رہے اور اچھے طریقے سے پھر وہ فائنلی اب وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کی یادیں، ان کی جو چیزیں جو انہوں نے سکھائی، جو انہوں نے بتائی، وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. اور میں اگر پیرنٹس میں اگر بات کی جائے تو میں امی مجھے کم یاد آتی ہیں، پاپا زیادہ یاد آتے ہیں. اب آپ کا فنی سفر کیسے، مطلب جو اس فیلڈ کے اندر آئے وہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ اچھا، تصویریں تو میں بچپن سے بناتا ہی رہا، ٹھیک ہے نا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بھی بڑا شوق تھا، ہمارے گھر میں مختلف کتابیں بھی ہوا کرتی تھیں، اخبار بھی آتا تھا، تو اخبار بھی میں پڑھتا تھا. اس اخبار کے ذریعے، جنگ اخبار ہمارے یہاں آتا تھا، تو جنگ کے ذریعے مجھے اس میں کالم چھپتا تھا تصویر اور مصور. پھر مجھے کیونکہ تصویریں وہ پین اینڈ انک میرے دماغ میں پسی ہوئی تھی نونہال کی وجہ سے، تو میں میگزینز میں بھی تصویریں دیکھتا رہا. اخبار جہاں میں اقبال مہدی صاحب کی ڈرائنگز دیکھتا تھا. اسی طرح دوسرے میگزینز میں اتنا زیادہ میں دیکھتا. اب تک میں نے پین اینڈ انک شروع نہیں کی تھی، ابھی تک میں گریفائٹ سے تصویریں بنا رہا تھا. لیکن میں چیزیں ساری سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے، تو میں ان لوگوں کو کلوزلی فالو کرتا تھا، ان سارے پینٹرز کو جو بھی میگزینز میں چھپتے تھے. میں سب کے ناموں سے، سب کے کاموں کے اسٹائل سے واقف ہو گیا تھا، اس حد تک کہ اگر ان کا نیچے نام نہیں ہوتا تو میں بغیر نام اس کے اسٹائل سے بتا سکتا تھا کہ یہ کس کی بنائی ہوئی ہوگی. آج بھی شاید میں بتا سکوں کہ یہ کس کی بنائی ہوئی ہوگی. تو وہ یہ میرا بڑا میرا پسندیدہ چیز تھی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو تھی جو میرے اندر ڈیولپ ہوئی، وہ تھی شاعری. اچھا، شاعری سے مجھے شوق اسکول کے دنوں سے ہو گیا تھا. بسوں کے پیچھے جو اشتہار وہ جو شعر لکھے ہوتے ہیں نا، ان سے میں اسکول بس میں آتا تھا، بس کے مختلف بسوں یا رکشوں کے پیچھے جو شعر لکھے ہوتے تھے وہاں سے شروع کیا، ان بیلنس اشعار سے، بالکل انتہائی غیر معیاری لیکن اس زمانے میں مزے کے لگتے تھے، تو مزے کے شاعری سے جو ہے وہ شروع کیا. پھر چیزیں بہتر ہوتی چلی گئیں، ظاہر ہے. پھر اچھی شاعری کی طرف پھر شعر پڑھنے لگا. ایک زمانے میں کوشش کی شعر کہنے کی بھی، تھوڑے بہت کہے لیکن وہ کوئی قابل ذکر نہیں تھی، نہیں ہے معاملہ.
جتنی مجھے نثر کی کتابیں ملی میں نے سب پڑھ دی. سب پڑھا کے خیر شاعری سے شوق تھا. وہ ٹائم ایسا تھا، ضیاء الحق کا ٹائم تھا جب انتہائی جبر کا مظاہرہ ہو رہا تھا، سیاسی جبر تھا. تو والد کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے پولیٹیکل وہ بھی تھا، اثر بھی تھا، کچھ باتیں چیزیں. تو میں بڑا مخالف تھا اس زمانے میں، لیفٹ کی طرف بڑا انکلائن ہوا تھا. تو میں وہ لیفٹ والوں کی ایک ہی جگہ تھی ضیاء الحق کے دنوں میں، وہ تھی کراچی پریس کلب. تو کراچی پریس کلب میرا آنا جانا ہوتا تھا. پھر مجھے 84 میں نے ایک اخبار میں پڑھا جنگ میں آف کورس کہ فیض صاحب کراچی پریس کلب آ رہے ہیں. فیض صاحب بڑے ہیرو تھے. تو وہ آخری بار تھی شاید جب فیض صاحب پریس کلب آئے، کراچی پریس کلب. وہاں پہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سامنے کھڑے تھے اقبال مہدی صاحب. میں ان سے کبھی نہیں ملا تھا لیکن میں ان کے نام سے، ان کے کاموں سے بالکل واقف تھا. مجھے اندازہ تھا کہ کون ہیں، کیا کام کرتے ہیں اقبال. خیر وہ بات کر رہے تھے کسی سے، بات کر کے جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یار، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں تصویریں بناتا ہوں. اپنا نام بتایا، میں نے کہا تصویریں بناتا ہوں اور آپ اگر کچھ میری ہیلپ کر دیں، مجھے کچھ بتا دیں، سکھا دیں. کہنے لگے میاں ایسا کرنا کہ تم صبح جنگ کے دفتر فون کرنا. جنگ میں ایک آپریٹر ہے تصور، امروہے کا ہی ہے، تو اس کو فون کر کے اس سے کہنا کہ اقبال صاحب نے کہا ہے کہ آپ وہ جو ہیں اقبال صاحب کے گھر کا نمبر مجھے دے دیں. تو اب یہ میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے کر لو کیونکہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ سامنے ہی بات کر رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں نمبر. انہوں نے کہا نہیں، وہاں فون کر کے اس سے کہنا کہ مجھے. خیر میں نے اگلے دن صبح ان کو فون کر لیا تصور کو. تصور صاحب نے مجھے ان کا نمبر بھی دے دیا جو مجھے آج بھی یاد ہے، 610195 تھا. اس زمانے نان ڈیجیٹل نمبرز تھے. تو خیر وہ ان کے گھر میں ایک دفعہ چلا گیا. ان کو میں نے کال کی اگلے دن ہی. انہوں نے کہا ابھی تو میں بزی ہوں، 3-4 دن میں کال کرنا. پھر اگلے 3-4 دن میں کال کرنا. پھر کال کرتا رہا، کوئی 10-15 دن یوں ہی گزر گئے. پھر ایک دن انہوں نے مجھے گھر بلا لیا. گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ملے. عباسی شہید کے قریب ایک گھر میں وہ رہتے تھے ناظم آباد میں. تو گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ملے. پھر 3-4 باریاں جو ہے اسی طرح ہفتے میں ایک آدھ دفعہ یا 15 دن میں ایک بار وہ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ملنے لگے. پھر ایک دن انہوں نے گھر میں بلا لیا. جب گھر میں بلا لیا تو اس کے بعد پھر گریجولی آنا جانا شروع ہو گیا پھر میرا ان کے گھر میں. پھر انہوں نے میری اسٹوڈیو کے لیے ایک دن مجھے اسٹوڈیو لے کے گئے. اپنے اسٹوڈیو کے لیے ٹائمنگ انہوں نے کر دی کہ بھئی تم اتنے بجے سے اتنے بجے تک آؤ گے اتنے دن. میں نے کہا اچھا. شام کے ٹائم میں پھر وہ گریجولی پھر وہ بڑا ہونے لگا. پھر وہ ٹائم زیادہ ہونے لگا. پھر وہ ہفتے میں 3-4 دن کے بجائے ہفتے میں 5 دن ہونے لگا. پھر 7 دن ہو گیا. پھر وہ ٹائم جو ہے صبح سے لے کے رات تک کا ہو گیا جو چند گھنٹے کا تھا. لیکن اس میں بہت ٹائم لگا، بڑی اسٹرگل ہوئی، بہت دیر لگی. اس کے بعد پھر میں سب کچھ میں نے کیا، لیکن اس کا نتیجہ میرے لیے بہت اچھا ہوا. جو پینلنگ کی ٹیکنیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کیا ایڈ کیا اس کے اندر، اور وہ آپ کے علاوہ کوئی دنیا میں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ پینلنگ کی ایک بڑی پرانی ٹیکنیک ہے. پہلے یہ ایچنگس کے ذریعے ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اس کو مزید پھر سنگل لائنز میں ہونے لگی، اور ساری دنیا مختلف طریقوں سے. ڈپ پین کے ساتھ ہوتی ہے. جو اس کی اوریجنل ٹیکنیک ہے وہ تو ڈپ پین کے ساتھ ہوتی ہے. ڈپ پین ہوتا ہے، انک ہوتی ہے. جیسے پہلے کاتب بیٹھ کے خط لکھ رہے ہوتے تھے اس طرح ڈبو کے اس میں اسی طریقے سے ہے. یہ پر کی جگہ اب انک ہوتی ہے، نب ہوتی ہے، اور اس سے آپ کرتے ہیں. اس میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر لکیر جو ہے وہ فائنل ہے. اس میں آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نے جو بھی لکیر لگائی ہے وہ فائنل ہے. اگر آپ نے لکیر غلط لگا دی، پوری تصویر بن گئی ہے، لکیر غلط لگا دی تو وہ پھر تصویر ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ تصویر آپ کو دوبارہ سے بنانی پڑے گی. تو یہ شدید محنت کا، شدید کانسنٹریشن کا، اور بڑے سکون سے آرام سے بیٹھ کے کراس ہیچنگز کا کام ہے. آپ کو پین کے پریشر پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کتنا کس طریقے سے لکیر لگائیں گے تو اس کا کیا اثر آئے گا. اگر کوئی ڈارک جگہ ہے وہاں پہ آپ موٹی لکیر لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ لائٹر ایریاز میں آ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو انک لگانی، وہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے. بالکل ایسے نہیں چھوڑنا ہے تصویر کو کہ جیسے وہ ایک برن فوٹوگراف کہتے ہیں نا، ایک طرف سے فل لائٹ پڑی ہوئی، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، کچھ جو ڈارکر ایریاز ہیں وہ تھوڑے سے کام اس طرح کی نہیں کرنا ہے. بلکہ پراپر اگر آپ اس کو فیل کرانی ہے کہ یہ چہرہ ہے کوئی،
یا اس کے اندر باڈی ہے تو اس کو پورا اسی طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے. تو ہلکے ایریا میں بھی جو اگر آپ کو کام کرنا ہے, اگر آپ نے موٹی لکیر لگ گئی وہاں سے یا کوئی انک گر گئی تو وہ پھر آپ کے لیے تباہی ہے. وہ پھر تصویر آپ کو نئے سرے سے, میں نے ایسی کئی تصویریں بنائی ہیں کہ جس میں بالکل فنیشنگ کے پاس آ کے ایک لکیر, لیکن ظاہر ہے وہ ٹائم کے ساتھ سیکھ گیا میں. اب اگر آپ اچھے پیپر پہ کریں گے جو پراپر انک کے پیپر ہیں, جیسے کینسن کی شیٹ ہے یا آرچز کی, میں موسٹلی آرچز کی شیٹ یوز کرتا ہوں. تو آرچز جو ہے اس کے اوپر غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو وہ غلطی آپ اس کے اوپر کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ تصویر آپ کے پاس کوئی غلطی اس میں یعنی خراب ہو گئی, آپ کو دوبارہ سے کرنا ہے. اس طریقے سے اس سے نکال نہیں سکتے بلیڈ کی مدد سے اس کو. تو یہ چیزیں کافی مشکل ہیں جس کے لیے آپ کو شدید محنت کرنی پڑتی ہے, بہت پریسائسلی کام کرنا پڑتا ہے, کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے, بہت زیادہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اس میں ہوتا ہے. پھر اب میں نے کیا کیا, میں نے اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھایا. میں نے یہ سب چیزیں اقبال مہدی صاحب سے سیکھی, بالکل سیکھی, بہت شدید محنت کر کے کسب کے بعد سیکھی, بہت سخت حالات سے گزر کے سیکھی. اور مگر پھر یہ ہوا کہ اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا ان ساری سب چیزوں کا. پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا. میں 90s کے اینڈ میں میں کر رہا تھا سندھ کلب کے لیے کام. تو حسین ہارون صاحب نے مجھ سے ایک بلڈنگ بنوائی تھی سندھ کلب کی, جس کو پہلی دفعہ میں نے جس میں کلر انک یوز کی. ان کا آئیڈیا تھا, تو اس میں آئیڈیا کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے کر لیے, بنا لے. پھر میں نے اس میں کلر انک یوز کی پہلی دفعہ زندگی میں. تو کلر انکس یوز کر کے اور پھر میں نے اس کو وہ پہلی جو میری تصویر تھی پینل انک کی کلر والی, وہ سندھ کلب کے لیے بنی تھی. پھر میں نے اور بہت ساری سندھ کلب کے لیے جہاں سے میرا اسٹائل مجھے لگا کہ یہ بالکل ایک نئی چیز ہو رہی ہے مجھ سے. تو میں اس میں یہ کر دے کہ نارملی جو کلر پینل انک ہوتی ہیں ساری دنیا میں, جو ایک اسٹینڈرڈ وہ جو ہے کہ لائن ڈرائنگ ہوتی ہے یا تھوڑا سا اس پہ کام ہوتا ہے, اس کی ڈیٹیلز نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اوپر سے واش کرتے ہیں, واٹر کلر واش دے دیتے ہیں, کلر مور ڈفرینٹ کر کے نا. تو وہ کلر وہ میں نے اس پوری چیز کو چینج کر دیا. میں نے جہاں پہ جو کلر ہے اسی کلر کی انک کو یوز کیا, اور اس کو انک کو یوز کر کے, اور پھر وہ پینل انک ہی ہے لیکن وہ کلر پینل انک ہے. یہ وہ کام ہے جو دنیا میں کہیں پہ نہیں ہو رہا, میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے بڑی چیزیں چیک کی, بڑے دنیا کوئی گیلریز اور یہ وہ مختلف سارا, کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. یہ کام یہاں ہو رہا ہے, یہ میں کر رہا ہوں, اور یہ میں ہی کر رہا ہوں. بس میں نے شروع کیا اور میں کرتا ہوں. انک میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پینل انک کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ جب اگر کوئی تصویر بنا رہے ہیں اس میں غلط جگہ پہ, جیسے ابھی مثال کے طور پہ پچھلے کچھ ٹائم پہلے میں اسلام آباد میں تھا, کچھ سال 4-5 سال ہو گئے اب تو خیر, مگر اس بات کو اسلام آباد میں تھا. تو وہاں پہ IF کے لیے, اسلام آباد آرٹ فیسٹیول کے لیے, میں ایک شو یہاں سے سندھ کے آرٹسٹوں کا کیوریٹ کر کے لے گیا تھا. تو اس میں انہی دنوں میں وہاں پہ ادھر پھر کراچی میں ایک شو ہو رہا تھا, جمیل نقش صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا تھا. جمیل نقش صاحب بڑے مشہور پینٹر تھے ہمارے یہاں کے. تو جمیل صاحب کے ٹریبیوٹ دینا تھا, تو اس میں میں نے بڑا وہاں سے اسلام آباد میں ہم اچھے آرٹ مٹیریل کا بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد میں, جو اس دن مجھے احساس ہوا. میں نے پیپر ڈھونڈا, پیپر مجھے ملا نہیں, ایک ہلکا سا پیپر ملا. خیر میں نے اس کے اوپر تصویر پوری بنا دی. جب پوری تصویر فنش ہونے کے قریب ہوئی تو وہ ان کی چن پہ ایک ڈراپ گر گیا انک کا. اب وہ انک کا ڈراپ جو تھا, میں نے کہا اب اس کو کیا کروں, پوری تصویر فنش ہو گئی ہے اور وہ یہاں پہ انک کا ڈراپ گر گیا. اب میں نے اس کو ذرا سا نکالنے کی کوشش کی بلیڈ کی مدد سے, تو وہ سوراخ ہو گیا پورا. اس کے بعد پھر میں نے کہا یار اب میں کیا کروں, اب مجھے یدی میں جلدی بھیجنی ہے, کراچی تصویر بھیجنی ہے, اسلام آباد میں میں خود ہوں. میرے پاس ایک براؤن شیٹ پڑی ہوئی تھی, کارڈ براؤن پڑا ہوا تھا, اس میں کوئی اس کے بعد وہ چارکول اور وائٹ چاک تھی. تو میں نے بڑا جلدی سے, میرا خیال ہے کوئی آدھے گھنٹے میں نے ایک بڑا کوئک سکیچ کیا جمیل صاحب کا, بڑا زبردست, اور وہ بھیج دیا. اور وہ اتفاق سے وہ پہلی تصویر تھی اس شو میں جو بکی, اور وہ وہاب جعفر صاحب نے خریدی, جس سے مجھے لگا کہ مجھے کچھ آ گیا. اس دن مجھے لگا کہ یار وہاب بھائی نے خریدی ہے تصویر, تو اس کا مطلب ہے کہ آئی نو سم تھنگ. تو وہ بہرحال خیر, مگر اس میں بتانے کا مقصد اپنی یہ ڈرائنگ کی تعریف کرنا نہیں تھی,
بلکہ یہ بتانا تھا کہ پین اینڈ انک ڈرائنگ جو ہے وہ کتنا مشکل میڈیم ہے کہ اگر آپ اس میں پوری تصویر آپ نے کچھ 10 دن 12 دن لگا کے بڑے سکون سے پوری تصویر جب آپ فنش کرنے لگیں ایک ڈراپ گر گیا اور آپ کی پوری محنت ضائع ہو گئی. اگر آپ آئل پینٹنگ کر رہے ہوں اسی طریقے سے واٹر کلر ہے, واٹر کلر میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. آئل میں آپ کے پاس بڑے چانسز ہیں کہ آپ اگر کوئی چیز غلط کرتے ہیں تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جب آپ اقبال بھائی کے اسٹوڈیو میں تھے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے ہوں گے, تو ذرا دو چار. وہاں پہ دیکھیں کام تو وہاں پہ ہوتا ہی تھا. اگر یدی کام تو ٹیکنیکلی لوگوں کو جو ان کے قریب تھے, جیسے میں تھا, فرخ شہاب تھا, ریحان تھا, کچھ لوگ اور تھے, تو وہاں پہ کام بھی ہوتا تھا اور وہاں پہ تفریح بھی بہت ہوتی تھی. بہت ہی ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا تھا ادھر فارغ ٹائم میں. لیکن جس وقت کام کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت اقبال بھائی جتنے سخت ہو جاتے تھے اس کا تصور آپ اس وقت نہیں کر سکتے جس وقت وہ آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح نرم اور سخت ماحول میں ہم نے وہاں پہ اقبال صاحب کے یہاں 11 سال گزارے, 84 سے لے کے 95 تک میں ان کے ساتھ رہا. وہاں پہ کام تو جو سیکھا وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی وہاں پہ میں امجد صاحب سے ملا, احمد ندیم قاسمی صاحب سے ملا اور عطا اللہ قاسمی صاحب سے ملا. اس طرح بہت سارے شاعروں و ادیبوں سے, اور پھر یہ تو باہر کے تھے احمد فراز صاحب سے. پھر جو کراچی کے جو شاعر تھے اس میں سب سے زیادہ تو جان ایلیا بھائی جان تو آ کے وہاں رہ جاتے تھے, وہ اقبال بھائی کے چچا تھے, وہ وہاں پہ آ کے رہ جاتے تھے. اس طریقے سے جمال احسانی صاحب تھے, پیرزادہ قاسم صاحب تھے ہیں, منیر نیازی صاحب, ان سب کے ساتھ میں بہت میرا اچھا خاصا ٹائم گزرا ہے ان لوگوں کے ساتھ. جب بھی اقبال بھائی کیا آتے تھے, نیازی صاحب آتے تھے تو وہ ان کو مشاعرے کی تیاری کے لیے فاطمہ آپا ہمارے یہاں چھوڑ جاتی تھیں تو وہ تیار ہوتے تھے وہاں مشاعرے کے لیے, اور اس کے بعد پھر وہ سارا ہو جاتا تھا. خیر, تو بھائی جان سے پھر ملاقات ہو جاتی تھی. بھائی جان تو وہ رہتے ہی وہاں پہ تھے. انہوں نے بھائی جان نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ہم سب سے دوست ہو گئے تھے ہمارے. وہ جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو ہم یہ اندازہ نہیں کر پاتے تھے کہ کتنے لرنڈ انسان ہیں جس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بالکل اس طریقے سے بات کر رہا ہے. ان کے بہت سارے, انہوں نے میرا نام رکھا ہوا تھا تنویر سے, انہوں نے ویرتن کیا, ویرتن شرما فاروقی, بیچ میں شرما ایڈ کر دیا, فاروقی آخر میں, تو وہ انہوں نے میرا نام تنویر سے ویرتن شرما فاروقی کر دیا تھا. اور وہ اکثر وہ کرتے تھے گردان شرما مت شرما, مت شرما 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 مت شرما مت شرما, اس طریقے سے بھائی جان بہت وہ کرتے تھے. ایک بڑی مشہور تصویر ہے جب میری فیس بک پہ بڑی وائرل ہے جس میں وہ میرے کندھے پہ سوار ہیں. ایک دم سے بس میں تو یوں ہی کھڑا ہوا تھا اور وہ ایک دم سے بھائی جان آئے اور کندھے پہ چڑھ گئے, ایک دم سے یوں پکڑ لیا انہوں نے آ کے. اور وہ اتفاق سے وہ کیمرہ وہاں موجود تھا. مہتاب علی ایک پینٹر ہے, وہ اس زمانے میں اقبال بھائی کیا ہوتا تھا, تو وہ اس نے مہتاب کا کیمرہ تھا, اس نے تصویر کھینچ لی. وہ پہلی تصویر تھی جو فیس بک پہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. وہ ایک تصویر اس میں سے وہ پہلی تصویر تھی جو کھینچی تھی. اس کے بعد اور بہت ساری بھی کھینچی اور لوگوں نے کھنچوائیں باقاعدہ, اس طرح فرمائشی پروگرام بھی ہوئے. تو مگر جو بات اس میں تھی وہ اوریجنل جو وہ جینون تھی نا بالکل, تو وہ جینون ہی تھی وہ. اور اس کے بعد پھر وہی تصویر پھر میں نے ڈالی فیس بک پہ اور وہ بڑی وائرل ہے. جان صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا ٹائم گزرا, تو کوئی ایک آدھ ان کا شعر جو آپ کو بہت پسند ہو. ویسے تو سارے ہی بہت اچھے ہیں, لیکن اگر ایک دو آپ سنا دیں تو اچھا ہے. جان صاحب کا ایک شعر ہے کہ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو, جہاں رہیو وہاں اکثر. اس طرح دیکھو شاعری تو بہت ساری ہے جو بھائی جان سے ہم نے سنی. اب میں مشاعرے میں سن رہا ہوتا ہوں یا ویسے کہیں پہ پڑھتا ہوں تو مجھے پورا ان کا وہ پورا یاد آ جاتا ہے کہ بھائی جان یہ شعر کیسے سنا رہے تھے. موسٹلی ان کی شاعری جو زیادہ اب ہمیں سنائی دیتی ہے وہ بھائی جان سے میں نے سنی ہوئی. بلکہ ایک شام تو ایسی گزری کہ اقبال بھی وغیرہ سب کہیں گئے ہوئے تھے اور میں اور بھائی جان تھے اکیلے اسٹوڈیو میں. تو جان صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی جان ایک مصرع ہے ذرا محمل سا لگتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا مقصد ہے, اس کا مطلب کیا ہے, تو اس کو ذرا کمپلیٹ کر دیں. کہنے لگے میاں سناؤ کیا مصرع ہے.
میں نے ان سے کہا کہ ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے. اچھا یہ واقعہ جو ہے یہ ہے ایرو کلب کے اس مشاعرے کے بعد کا جس میں بھائی جان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ایرو کلب میں. اس کے کچھ 4 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے. تو بھائی جان نے کہا اچھا میاں. شام کا ٹائم تھا, مغرب ہو چکی تھی, بھائی جان اپنے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, میں اور وہی تھے. تو بھائی جان نے تھوڑی دیر میں لکھ کے کاغذ مجھے دیا کہ لو میاں ہو گئی یہ غزل تمہاری. تو وہ غزل پوری کاغذ بھی میرے پاس ہے آج بھی. تو وہ بھائی جان نے جو لکھی تھی وہ اس میں سے کچھ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تازہ شاخوں کو تازہ ہوا چاہیے, سر و سنبل کو عیش فضا چاہیے, ہم ہیں منزل کے مارے ہوئے راہ رو, ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے. اس طرح سے اور مختلف سیر کی لہر آئی تھی بس چل پڑے, پاگلوں کو اب اپنا پتہ چاہیے. تو یہ کیفیت جو ہجرت کی کیفیت ہے, جو جون صاحب کی سب سے زیادہ نمایاں کیفیت ہے, تو وہ اس میں پوری طریقے سے ہے. سر ہی ٹکرائیں آپس کی حالت میں ہم, بدحواسی میں کچھ تو کیا چاہیے. پیور بھائی جان کا اسٹائل ہے. خیر, تو اس طریقے سے جون صاحب سے, پھر احمد فراز صاحب سے, منیر نیازی صاحب سے بڑے ان سے تعلقات رہے. بہت اچھے ان کے ساتھ ٹائم گزرا, ان سے بہت کچھ سیکھا. اس زمانے میں آرٹ کی طرف سے چلے جانا اور یہ جانتے ہوئے کہ گھر والوں کی مخالفت بھی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی. میں کتنا مشکل فیصلہ رہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی لڑنا پڑا یا ابا نے جانے دیا آرام سے. مسئلہ یہ تھا کہ آپشن تو تھے, ٹھیک ہے نا, مگر وہ بہت عام سے آپشن تھے. جیسے اس زمانے کا کوئی بھی لڑکا جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو 2 آپشن ہوتے تھے کہ یا تو انجینئر بنے گا لڑکا, یا ڈاکٹر بنے گا, یا کامرس میں چل بی کام کر جا کے کہیں اکاؤنٹس میں کام کر لے گا. آرٹس والے جو بچے ہوتے تھے وہ تو بالکل ان کو فارغ ہی ہوتے تھے, ان کا کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ کچھ ایسا کریں گے. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تو وہ, مگر میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا, آپس کی بات ہے, بالکل نہیں پڑھتا تھا. اس کے علاوہ کامرس میں نے لی بھی نہیں تھی, آرٹ تھا. تو آرٹ میں نہ میں ڈاکٹر بن سکتا تھا نہ انجینئر بن سکتا تھا. میرے پاس وہ دماغ ہی نہیں تھا جو وہ ڈاکٹر انجینئر کی طرف جاتا ہے. وہ تصویریں بنانے پہ تھا دماغ. پھر خیر تصویریں بناتا رہا. پھر اچھا میرے ابا جو ہیں انہوں نے روکا کبھی نہیں, لیکن انہوں نے روکا کبھی بھی نہیں. جب میں اقبال صاحب کے یہاں جانا شروع ہوا, ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پڑھنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے جب میں اقبال سے, تو انہوں نے پھر بالکل بھی نہیں روکا. انہوں نے مجھے جانے دیا, کبھی کسی بات سے نہیں روکا. اور یہ مجھے فائدہ ہوا کہ مجھے روکا نہیں گیا, گھر والوں کی طرف سے نہیں روکا گیا. رشتہ داروں نے پوچھا, بولا کہ یہ کیا کرے گا, اس کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. لیکن معلوم نہیں, پتہ نہیں, کام تو میں نے کیا اور اب تک میں کام پہ ہی زندہ ہوں, تو کچھ نہ کچھ مستقبل تو تھا میرا. ہر آدمی کی جیسے آپ کے پینٹر ہیں تو آپ کے 50,000 پینٹنگ ہوں گی, کوئی 2 یا 3 جو ہوں گی جو آپ کو دل سے قریب ہوں گی. اس میں قائدوں کی تصویر ہے, بلیڈ کھیلتے ہوئی تصویر ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ جو پینٹنگ جو دل سے بہت قریب ہو. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات, کیا وہ پینٹنگ بن گئی جس کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ وہ پینٹنگ جو ہے وہ بن گئی, کیونکہ میں ابھی تک مجھے یہ احساس کہ اب یہ تو دیکھو جس کے لیے پیدا ہوئے تھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید تصویر ہو جو میری آخری ہوگی. اس سے پہلے کیونکہ میں تو ہر تصویر پہ اپنی جو ہے نا اس کے بعد اس کو آگے اس سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ پہلے جو میں نے کل جو تصویر بنائی ہے آج میں اس سے بہتر کروں. تو بہتر تصویر جب تک میں بہتری کی کوشش میں لگا رہوں گا تب تک میرا نہیں خیال کہ میری کوئی سب سے بہتر تصویر بن سکے گی زندگی میں. ابھی میں نے کمیشن ایک پورٹریٹ کیا ہے کچھ 1-2 سال پہلے, جس میں کوئی 5 فٹ بائی 3 فٹ کا کینوس ہے, 3.5 فٹ کا, اور اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے جو بلیئرڈ کھیل رہے ہیں. وہ بلیئرڈ نہیں کھیل رہے ہیں, انفیکٹ وہ انگلش سنوکر کھیل رہے ہیں. تو وہ اس میں 3 بالز ہی ہوتی ہیں. میں نے جن صاحب نے بنوائی تھی ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی نیچے کی جگہ بہت خالی ہے, اس میں کچھ اور بھی بالز اگر آپ کہیں تو میں بنا دوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, انہوں نے اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بالکل اس قسم کا کوئی حماقت نہ کریں, جتنی ہے اتنی رہنے دیں. اور اس طریقے سے وہ بنائی میں نے. خیر آپ کی تصویروں میں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لڑکی بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں یار دیکھو, اگر ہیومن فگر بنا رہے ہوتے ہیں, لڑکی کوئی ابھی کا قصہ نہیں ہے. لڑکی تو ہر زمانے سے ہی پینٹرز کی پسندیدہ چیز رہی ہے. اگر آپ کبھی بھی دیکھیں تو فیمیل ماڈل جو ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے زیادہ
प्रेफरेबल रहा है बजाय मेल मॉडल्स के। मेल मॉडल से बनाते हैं तो लड़की शायद वहाँ से आई है। और फिर मेरा मकसद जो होता है वो इनफैक्ट लड़की बनाना नहीं होता, मुझे सिर्फ अपने आप को चेक करना होता है कि मुझे कितना काम आता है। यही मैं अपनी हर तस्वीर में कर रहा होता हूँ, अपने आप को ही चैलेंज कर रहा होता हूँ, अपने आप को ही चेक कर रहा होता हूँ। तो वो जो लड़की में ह्यूमन फिगर, उसमें मज़ा ये आता है कि आपको उसकी इनोसेंस भी दिखानी है उसके चेहरे पे, जो एक बच्चे की भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से लड़की के कपड़े होते हैं, जो ड्रेपरी होती है, जो चीज़ें होती हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, फिर उसको उसी तरीके से बनाना, उसकी शेड एंड लाइट का ख्याल रखना, उसकी फॉर्म का ख्याल रखना, उसमें ये देखना कि ये पूरा ऐसा फील हो कि अंदर बॉडी है। ये फील करवाना ना, ये बड़ा मुश्किल का, बहुत मुश्किल काम है। पैनलिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, फ्लैट कर देते हैं, बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। अंदर फील हो कि भाई कुछ है, अंदर ह्यूमन फेस फिगर है तो उसके अंदर बॉडी होनी चाहिए, आपको फील हो कि इसके अंदर बॉडी है। वो उसके राउंड्स ऐसे हों, जो मेल फिगर में भी आप दिखा सकते हैं, मैं दोनों में दिखा रहा होता हूँ। मेरे लिए असल जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो ये होती है कि मैं अपने आप को किस तरीके से इतना अच्छा एक्सप्रेस कर सकूं कि मैं वो बॉडी उसके अंदर फील हो, वो मेल फिगर हो, फीमेल फिगर हो, उसके अंदर जो भी है उसके अंदर जो है वो ज़िंदगी महसूस हो। तो ये इस किस्म की ख्वाहिश मेरी होती है जिससे मैं जिस पर मैं हर तस्वीर बना रहा होता हूँ। अगर आप चाहें तो आप कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ये बात है 23 अक्टूबर 1989 की। मैं और इकबाल भाई जो है मोटरसाइकिल पे, इकबाल भाई के पास एक मोटरसाइकिल भी थी गाड़ी के अलावा, तो वो मोटरसाइकिल पे मैं और इकबाल भाई नॉर्थ आज़माबाद में ही एक इकबाल साहब के दोस्त के घर जा रहे थे। तो रास्ते में अच्छा, इकबाल भाई की एक आदत ये थी कि वो हम लोगों से ना पैसे उधार ले लेते थे और उसके बाद फिर वो वापस कर देते थे कि भाई किसी, और वापस ऐसे नहीं कि जितने पैसे लिए, मैं 2000 रुपये तो 2000 वापस किए, नहीं 2000 रुपये तो ये पेंटिंग तुम ले लो, इसको बेच के जो पैसे आए वो तुम्हारे। इस किस्म का सौदा होता था इकबाल भाई का। तो वो रास्ते में मुझसे पूछने लगे कि मियाँ ये बताओ कि तुम्हारे पास मेरे ऊपर तुम्हारे कितने पैसे उधार हैं। मैंने कहा जी इकबाल भाई 5000 रुपये हैं। कहने लगे अच्छा ऐसा करना कि तुम ये मोटरसाइकिल आज तुम्हारी हो गई आज से। तो वो कावासाकी मोटरसाइकिल उन्होंने KM41 उसी दिन एक पेपर लिखा। फिर रात को घर जब पहुँचे स्टूडियो वापस, अपने दोस्त के पास से जब वापस घर पहुँचे तो उन्होंने एक पेपर लिख के दिया मुझे कि मैंने ये कावासाकी मुझे पूरा कंटेंट भी याद है, मैंने कावासाकी मोटरसाइकिल KM41 आर्टिस्ट तनवीर फारूकी को कभी वापस ना लेने के लिए मुस्तकिल तौर पे तोहफ़तन दे दी है। और नीचे उर्दू अंग्रेज़ी दोनों साइन, और उसके नीचे डेट लिखी हुई थी 23 अक्टूबर 1989। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये डेट है 23 अक्टूबर 1989। 23 अक्टूबर 1999 को मेरी शादी हुई। ये मैं इस मोटरसाइकिल को और इस तहरीर को इकबाल भाई का तोहफ़ा समझता हूँ जो उन्होंने 10 साल पहले मुझे दिया। क्योंकि वो जो मेरी जो बीवी थी वो भी वहीं से मिली थी, इकबाल भाई के स्टूडियो में ही आई थी वो, तो वहाँ से फिर हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर 99 में हमारी खैर शादी हुई। और मेरी बीवी जो थी उसमें वो बहुत अच्छी लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट थी मुझसे, बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं जितना लापरवाह हूँ वो उतनी कंपोज थी, उसको चीज़ें सब वक्त पे चाहिए, जैसे नॉर्मल एक और वो होती है लड़कियाँ। और बहुत अपना कैरियर ओरिएंटेड काम करती थी, बहुत मेहनत से काम, सारे घर भी संभालना, चीज़ें, मेरी ज़िंदगी को काफ़ी संभाला उसने। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली 2013 में उसको कैंसर डायग्नोस हुआ और वो एक बहुत ही बुरा फेज़ मेरे ऊपर आया, हमारे ऊपर आया, हमारी फैमिली पे। मेरा बेटा है जो उस ज़माने में 2013 में सिर्फ 13 साल का था। और फिर 2013 से फिर हम जो एक स्ट्रगल शुरू हुई है तो वो 2019 तक जारी रही। बीच में 2-3 साल थे जो ऐसे जो बेहतर थे, मगर फिर शुरू का साल, फिर आखिर के साल, फिर उसमें कोशिश मैंने जितनी की, जितनी कर सकता था। मैंने अपना काम भी छोड़ दिए, चीज़ें भी छोड़ दी, मैं सिर्फ उसके साथ ही रहता था। लेकिन बहरहाल वो खैर वो एक चैप्टर था जो ख़त्म हो गया 2019 में। उसके बाद से मैं अकेला हूँ। बेटा मेरा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो NCA में पढ़ता है।
विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन में ये वही सब्जेक्ट है जिसमें एक ज़माने मेरे अब्बा ने मना कर दिया था, जो उस ज़माने में कमर्शियल आर्ट कहलाता था। तो अब मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है, लेकिन उसको एडवर्टाइजिंग भी नहीं करनी है, उसको एनिमेशन बनानी है, उसको एनिमेस बनाने हैं, और वो मूवीज़ और वो जो क्या कहते हैं गेम्स बनाने हैं, उसको इस किस्म का काम करना है। आई होप कि वो अपने काम में बहुत अच्छा साबित होगा, इसीलिए वो NCA गया। आगे तो क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम। आपके जो काम के टाइमिंग है ज़रा उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ, और फिर मैं 5 बजे जाग के मुझे आधा घंटा और चाहिए होता है, चाय वाय पी के और तस्वीर बनानी शुरू कर देता हूँ। काम मेरा वही है। इसके बीच में ब्रेक्स होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 3 बजे तक काम करता रहूँ। तो 80s के दौर में और आज के दौर में आप आर्ट को कहाँ देखते हैं? मतलब उस वक्त कितनी एक्सेप्टेंस थी लोगों में, क्या प्राइसिंग थी पेंटिंग्स की, और आज इस फील्ड में ये कहाँ तक जा चुकी है? देखें उस ज़माने में तो ज़ाहिर है, अब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो उस ज़माने में तो पेंटिंग्स एक्सेप्टेंस ऐसी थी नहीं, अभी तक भी बहुत कम है, लेकिन उस ज़माने में तो बिल्कुल ही बहुत कम, बहुत ही रेयर था, बहुत ही रेयर था। तो तस्वीरों की कीमतें भी कम, अब अगर हम देखें तो कम लगती हैं, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये या 500 रुपये। तो ये मैं 50s, 60s, 70s इन टाइम्स की बात कर रहा हूँ। 70s तक थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन फिर ये यानी सैकड़ों में ही आ रहा था वो। फिर ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होती चली गई। अब जो है हमारे यहाँ तस्वीरें करोड़ों में चली गई हैं, और लाखों में तो आम है। तो उसका फ़ायदा, अब ज़ाहिर है दुनिया चेंज हो गई, पैसे लोगों के पास ज़्यादा आ गए, चीज़ें, उसका फ़र्क पेंटर्स पे भी पड़ा है। लेकिन पेंटर्स को जो है वो जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं, या जो भी पेंटर्स की आजकल जो उनको जो एक्सेप्टेंस है उनके माशरे में, या जो कुछ भी, इसकी सब की वजह हमारे वो सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुश्किल हालात से लड़ते हुए वो बेस कायम की, जिसमें बहुत सारे पेंटर्स हैं, जिसमें जमील नक्श साहब हैं, गुलजी साहब हैं, मंसूर ए साहब हैं, मंसूर राही साहब हैं, ये वो लोग, राबिया ज़ुबैरी आपा हैं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल अर्ली पीरियड में जो काम करते थे, जिनकी एक्सेप्टेंस बहुत कम थी, जिन्होंने मुश्किल हालात में बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार के भी आर्ट से अपना राब्ता रखा, आर्ट को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, और आर्ट में ही ज़िंदगी बसर की। इन सारे लोगों की वजह से आज का जो पेंटर है वो इस काबिल है कि वो उसकी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है और उसकी कीमत भी ज़्यादा है, और उसको वर्ल्ड वाइड काम करने का मौका भी मिल रहा है। क्या आपका ड्रीम डिकोड हुआ? अगर देखो, मेरा ड्रीम, मैंने तस्वीरें बनाई सारी उम्र, आज भी वही कर रहा हूँ, तो ड्रीम डिकोड हुआ। और मैंने पेन एंड इंक में, क्योंकि वो जो मेरी हमदर्द नौनिहाल जो था वो आज हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अटका रहा, न तो उसमें तस्वीर ना बना सकना, तो वो जो था वो तो था, और वो उस वजह से मैं पेन एंड इंक में आया। और पेन एंड इंक में अब जो जितनी मेरी प्रैक्टिस है उस हिसाब से, यानी कोई ऐसा मैं कह नहीं सकता कि जो मेरे साथ काम करने वाला हो, जो लोग हैं वो ठीक है, लेकिन वो काम का क्वालिटी का डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो अल्लाह मियां ने मुझे ऐसा कर दिया है कि मैं, मेरी प्रैक्टिस की वजह से या मेरी उस पैशन की वजह से कि पेन एंड इंक मुझे नहीं आया, तो मैंने उसमें अपने आप को इतना बेहतर किया कि मैंने पेन एंड इंक की बेस पे ज़िंदगी गुजार दी मेरे साथ। तो इसका मतलब है कि मेरा जो भी मेरा ख्वाब था वो तो डिकोड हुआ, उसकी बेस पे मैंने ज़िंदगी गुजारी, अच्छी बुरी, लेकिन मैंने सिर्फ पेन एंड इंक की बेस पे ज़िंदगी गुजारी है। तो बिल्कुल आई एम सेटिस्फाइड, और ख्वाब डिकोड तो हुआ है 120%।